اب ایک چھت ڈالنا ہے، تم اوپر اچھا پینٹ کرے، اچھے گلاس لگائے، اچھے فرنیچر لگائے، یہ کرے وہ کرے سب کرے، لیکن بنیاد مضبوط نہیں ہے تو کیا چھت ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے؟ ذرا بولو نا جی، چھت مضبوط رہتا؟ چھت کی مضبوطی کے لیے کیا ہونا؟ بنیاد مضبوط ہونا۔ تو بنیادی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، وہ آپ لوگوں کے سامنے حدیث سنا رہا ہوں، ذرا سنو۔ صحیح بخاری کی روایت ایک ہے، ترمذی میں ایک روایت ہے، تو ابن ماجہ میں ایک روایت، 3 حدیثیں سناؤں گا، ذرا اچھی طرح اس پہ عمل نہیں ہو رہا میرے بھائی، یہ بنیاد ہے، بنیاد ہی ہم غلط ڈال رہے ہیں، اس لیے ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ ایک لڑکی والوں کے لیے حدیث، ایک لڑکے والوں کے لیے حدیث۔ 2 حدیثیں پہلے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی نکاح کرتا ہے تو 4 چیزوں کو دیکھ کر، آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے یہ حدیث، سنتے یاد ہے ہمارے کو لیکن عمل نہیں کرتے، 4 چیزوں کو دیکھ کے نکاح کرتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے جی؟ سنے نا حدیث کئی مرتبہ، آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ، بولو۔ ایک خوبصورتی، خوبصورتی کو دیکھ کے نکاح کرتا۔ دوسرا، خاندان کو دیکھ کے نکاح کرتا۔ تیسرا، مال پیسے کو دیکھ کے نکاح کرتا۔ چوتھا، دینداری۔ میرے بھائی آپ لوگ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا نا، جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں تو میں بھی کسی سے سوال نہیں کرتا، جمعہ کا خطبہ الگ ہوتا ہے، یہ جو بیٹھ کے بیان کرنا، درس دینا یہ الگ، اس میں آپ کو سیکھنا ہے بھائی، آپ باہر جا کے بولنا پھر یہ حدیث، اس لیے پوچھ رہا ہوں میں آپ کو، ہمیشہ سیکھنے والا مزاج اور دوسروں کو سکھانے والا، یہ نیت کے ساتھ بیٹھو، آپ یہاں سیکھیں گے، باہر جا کے لوگوں کو سکھائیں گے۔ تو اللہ کے رسول بولے 4 چیزوں کو دیکھ کے انسان نکاح کرتا۔ خوبصورتی، اب بولو، دوسرا خاندان، تیسرا مال، چوتھی چیز دینداری۔ اللہ کے رسول بولے دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو۔ 4 میں سے دیکھنا کیا ہے بھائی؟ دینداری کو دیکھنا۔ بولے ہم کیا کرتے؟ یہ 3 چیزاں دیکھ لیتے، وہ ایک ہی نہیں دیکھتے۔ اللہ کے رسول جو دیکھو بولے وہ ہی نہیں دیکھتے، باقی 3 دیکھ لیتے۔ پہلے تو ایک زمانہ تھا، پہلے زیادہ مال کو دیکھتے تھے، آج بھی دیکھ رہے، نہیں بول کے نہیں، وہ الگ الگ حساب سے، اسٹیٹس کے حساب سے الگ الگ چیزاں۔ پہلے وہ رشتے دار دیکھنے والے رہتے نا، ان کو بولتے اماں رشتہ دیکھو، اچھا کون تو بھی فون کر کے کہتے فلاں جگہ رشتہ ہے جی، ایک بچی ہے، کان تک دیتے کہتے ہے نا۔ آٹو چلانے والے کا الگ قیمت، ڈاکٹر کی الگ قیمت ہے نا، دکان کوئی کاروبار کرنے والے کی الگ قیمت، کم سے کم بولے تو آٹو چلانے والا 2 لاکھ میں بکتا ہے نا، 2 لاکھ تو ہونا اس کو کم از کم۔ اب انہیں ڈاکٹر ہے بولے تو اب اس کو تو کروڑوں میں چلے گیا بھائی، 50 لاکھ کتے، یہ کار ہونا، یہ ہونا، وہ ہونا۔ کوئی دکان ہے، کاروبار ہے بولے تو انہیں 10 لاکھ سے کم نہیں۔ تو پیسے کتنے ہیں، کتنے پلاٹاں ہیں۔ اب یہ مانگنے کے طریقے، میں اگر خالی ایک حدیث پہ بولوں تو میرا 1 گھنٹہ ہو جاتا، میرے صدر صاحب 1 گھنٹے کا ٹائم دیے، 1 گھنٹہ خالی ایک حدیث پہ ہو جاتا۔ ہم یہ پیسے مانگتے نا، اور یہ مانگنے کے بھی عجیب طریقے ہمارے پاس، کیسا کیسا مانگتے، پیسہ ہونا بھائی۔ اچھا پیسہ ایسی چیز ہے، اگر 10 لاکھ کے جگہ 12 لاکھ دیتے بولے تو انہیں کالی رہی تو بھی چل جاتا، 2 لاکھ زیادہ مل رہے نا، ہے نا۔ پیسہ ہونا پہلے، پیسہ مانگنے کے طریقے الگ الگ طریقوں سے نہیں، اللہ کا دیے سو ہمارے پاس بہت ہے، بس تمہاری بچی کو نا ایک پلاٹ دے دو، تمہاری بچی رہتی نا بھائی اچھی دکھتی ہے، 40 تولے 50 تولے سونا ڈال دو، ایسا مانگنے کے۔ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہ کو، تھوڑا ہمارے مہمانوں کو اچھا مہمان نوازی کر لو۔ اللہ کا دیا ہوا بہت ہے ہمارے پاس، تمہاری بچی گھومتی نا ایک پلسر گاڑی دے دیے تو، ایسا وہ الگ الگ طریقے سے مانگتے۔ بہرحال اب وہ لمبی ہسٹری ہے سمجھو مانگنے کے طریقے۔ تو مال کو دیکھتے، کچھ لوگ ہیں کیا خوبصورت ہونا، مول صاحب کیسی بھی رہنا، میرے کو خوبصورت بہو ہونا، خوبصورت ہر ایک۔ اب ہمارے نوجوان بھی پورے وہ فلمان دیکھتے ہوئے، وہ ہیروئن کے پورے فوٹوان ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہوئے، امی میرے کو ایسی رہنا، وہ بتا لیتے پھرتا جب میں ایسی رہنا، میرے کو ایسی۔ ارے ایسی بولے تو انہیں 1 لیچ ہے، کہاں سے ملیں گے رے بابا، نہیں ایسی رہے تو کر لیتا ہوں، گوری ہونا، گوری ہونا، گوری ہونا۔ ساس کی بھی خواہش کیسی رہتی، کتنے کی بار بولا میں تمہارے کو، شادی سے پہلے میرے گھر میں وہ بھوان کو بھی شو پیس بنا لے کے جاتے ساساں، شادیاں میں فنکشنوں میں جانے کا رہتا نا، وہ دکھانے کے واسطے خوبصورت بھواں کئی کو ڈھونڈتے بولے تو فنکشنوں میں گئے سو جگہ اس کی بہو کو دیکھ کے تعریف کرنا، واہ کیا بھولا ہے جی، واہ کیا خوبصورت ہے جی، ایسا لوگوں کو دکھانے کے واسطے خوبصورت بھواں کو ڈھونڈتے کرتے۔
اب جا کے پوچھنا ساس کو، کیا جی تمہارے بچے کو شادی کرنے والی کیسی بہو نا؟ میری بہو نا دبلی رہنا، میری بہو لمبی رہنا، میرے بہو کے لمبے بال رہنا، میرے بہو کے لمبی ناک رہنا، بڑی بڑی آنکھیں رہنا، ایسی رہنا، لمبی لسٹ سناتی ساس۔ وہی شادی کر لینے والی بچی کو جا کے پوچھنا تیرے کو کیسی ہونا ساس؟ بولے تو میرے کو ساسش نہیں ہونا بولتی ہوں۔ آج لوگوں کے الگ الگ خواہشات ہیں، تو ایک کو خوبصورت ہونا، ایک کو پیسے والی ہونا، اور کچھ لوگوں کو خاندان ہونا۔ ارے خاندان، میں کون سا مال ہوں؟ میں سید ہوں، میں شیخ ہوں، میں پٹھان ہوں۔ ارے انہیں لداف، ارے انہیں فقیر، ارے انہیں میں اس کو دے تم بچی کو۔ یاد رکھو، خاندانوں کے بنا پر نکاح اور فخر کرنا اور خاندانوں کی وجہ سے جھگڑے کرنا، خاندانوں کی وجہ سے رشتے کینسل کرنا، یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی۔ آج بہت مسئلہ چل رہا، خاندانوں کی وجہ سے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ بھائی میرے پاس کتنے بچیوں کے فون کا 25-30 سال کی عمر ہو رہی، باپ شادیش نہیں کر رہا، کہیں کو اس کے خاندان کا لڑکا نہیں مل رہا، وہ جس خاندان کا ہے ویسے خاندان کا لڑکا نہیں مل رہا، بلکہ بچیوں پر ظلم کر رہے۔ 30 سال ہو گئے ابھی تک بچی کی شادی نہیں کر رہا انہیں۔ اگر آپ خاندانوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے آپ غور کریں گے، ایک تھا ابو لہب، کون سے خاندان کا جی؟ قریشی۔ کون سے خاندان کا؟ اللہ کے رسول کا کیا ہوتا تھا رشتے میں؟ ہاں چاچا، اللہ کے رسول کا خاندان کا قریشی، کتنا بڑا خاندان دیکھو، لیکن اللہ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب۔ کہاں گیا انہیں ہمیشہ کے لیے؟ ابو لہب کہاں گیا بھائی؟ جہنمی ہے، قیامت کے دن تک ہر مسلمان تبت یدا پڑھنے والا اس کے اوپر لعنت بھیج رہا۔ دوسرے طرف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالے کلر کے، موٹے موٹے ہونٹ، گڈے، چھوٹے خط کے، خاندان کا عطا پتہ نہیں، غلام، لیکن اللہ کی نظر میں مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول جنت میں چل رہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے چلنے کی آواز آئی۔ خاندان کی وجہ سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا، خاندانوں کو دیکھ کے نکاح نہیں ہوتے، یاد رکھو۔ تو 3 چیزیں جن کو دیکھ کے آج ہم نکاح کر رہے، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے۔ اصل چیز دیکھنا ہے دینداری۔ دینداری کیسا دیکھیں گے؟ پہلے نکاح کرنا ہے بچے کا، کسی کو بھی رشتے دیکھنا ہے، مول صاحب کو کسی کو بھی بولنا ہے تو کیا بولنا ہے سب سے پہلے؟ میں بھی کئی دن پہلے چلو بھائی ہم کیا کریں گے، پیغام جو بھی رشتے لگانے کا ہے تھوڑا بہت کریں گے کام بول کے شروع کرا تھا، اور کیونکہ ہم اس فیلڈ میں ہیں تو ہمیشہ فون کالز آتے رہتے، مول صاحب ہماری بچی کو دیکھو رشتہ، مول صاحب ہمارے بچے کو دیکھو۔ کوئی بھی آج تک یہ سوال نہیں کرے بچی 5 ٹائم کی نمازی ہونا، پردے کی پابند ہونا، توحید والی ہونا، بس یہ رہے تو ہو گیا، باقی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو چل جاتا، لیکن میرے کو دیندار ہونا بول کے کوئی کال نہیں آیا۔ وہ خالی نام کے واسطے رہتا، وہ بایو ڈیٹا بناتے نا، انہیں کتاب کی شریف پورا بایو ڈیٹا لکھ کے نیچے وہ پردے کی پابند، 5 ٹائم کی نمازی، صحیح العقیدہ، یہ ہونا وہ ہونا سب بولتا۔ جب اس کو رشتہ بھیجتے نا، جب بولتا نہیں مول صاحب تھوڑا 1 انچ ہائٹ میں کم ہے اس لیے میرے کو پسند نہیں آئی، پورے ڈھونگی دکھانے کے واسطے دیندار ہونا کہتے، لیکن 1 انچ کی جگہ رشتہ کینسل کر دیتا۔ نہیں مول صاحب وہ تھوڑا ہمارے خاندان کی نہیں ہے نا اس لیے نکو رشتہ ہے رے، بولے تو پہلے اچھا ہم آنا دیکھنا، کہیں کو ویڈیو کال کرو، اب بھی دیکھ لیتے، کہیں کو پہلے انہیں خوبصورت ہے کہ نہیں، کہ پسند آئے تو آتے گھر کو، نہیں تو نہیں آتے۔ دیندار بولا نا رے باپ اب تک، نہیں مول صاحب وہ دینداری بعد میں، پہلے خوبصورت ہے کہ نہیں کی۔ یاد رکھو میرے بھائی، ہاں اگر دینداری کے ساتھ خوبصورت بھی مل گئی، دینداری کے ساتھ پیسے والی بھی مل گئی، دینداری کے ساتھ تمہارے خاندان والی بھی مل گئی، الحمدللہ، چلو اچھی بات۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بھائی دینداری کچھ دیکھو باقی کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کہیں بھی کر لو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تمہارے کو دینداری کے ساتھ وہ چیز مل گئی تو الحمدللہ، لیکن اصل چیز دینداری۔ ہاں دیندار ہے لیکن اتنی خوبصورت نہیں ہے تو بھی تم دینداری کی دیکھ کے کر لو نکاح۔ خاندان کی نہیں ہے لیکن دیندار ہے، کر لو نکاح۔ پیسے والی نہیں ہے، غریب ہے لیکن دیندار ہے، کر لو نکاح۔ تو یہ حدیث کس کے لیے؟ لڑکے والوں کو، لڑکی والوں کو؟ بولو بھائی، لڑکے والوں کو، کر لینے والے نوجوان جس کا نکاح نہیں ہوا، اب یہ حدیث سننے کے بعد کیا کریں گے بھائی؟ کس کو دیکھ کے کر لیتے؟ دینداری کو انشاءاللہ۔ ارادہ کرو نا بھائی، شرما رے کہیں کو، ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ دے دیتا دیندار۔ اور دینداری کی اگر میں بولوں فضیلت، میں بولا نا یہ حدیث، اس حدیث پہ غور کرے تو کیا کیا چیزیں ہم کو سمجھ۔ آج تک
آج تک کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا جو دینداری کو نہیں دیکھے، صرف خوبصورتی کو دیکھے یا پیسے کو دیکھ کے کر لیا، ان کی زندگیاں برباد. کئی لوگ ہیں ایسے، کئی لوگ. دیکھیے ایک ہوتا ہے دینداری، اور وہ دیندار عورت جو ہوتی نا اس کے اخلاق الگ ہی رہتے، اور دوسری عورت وہ رہتی جو خوبصورت رہتی، دیندار نہیں رہتی، اس کی اخلاق الگ رہتے. دیندار عورت رہے تو بولتی ٹھیک ہے جی، ایک ٹائم کا رہا تو بھی کھا لیتی، نہیں رہا تو بھی کھا لیتی، زندگی گزار لیتی. ایک ٹائم کی روٹی مل گئی تو بھی زندگی گزار لیتی. اور کیا ہے، شوہر کی کبھی کمائی زیادہ رہتی، کبھی کمائی نہیں رہتی، شوہر کبھی بیمار پڑ جاتا، کبھی غریب ہو جاتا، کبھی امیر ہوتا، جو بھی ہوتا، جیسے بھی حالات ہوتے، الحمدللہ الحمدللہ بولتی وہ زندگی گزار لیتی. لیکن جو دیندار عورت نہیں رہتی نا، یہ آج بہت سارے کیسز آتے ہمارے پاس، دیندار نہیں رہتی نا، شوہر جتنے دن کمایا اتنے دن کھاتی، جس دن شوہر کا کاروبار نقصان ہو گیا سیدھا ماں کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتی. بس کئی میسیجز بتاتا ہوں میں آپ کو، کئی میسیجز میرے فون میں. ایک 8 دن پہلے ایک نوجوان، فیاض بھائی کیا کروں، جتنے دن اچھا کما رہا تھا، میرے پاس میری بیوی تھی، خوشی سے رہ رہی تھی، لیکن جس دن میرا کاروبار میں نقصان ہوا فوراً چلے گئی. میری بیوی میرے بچے کو لے کے چلے گئی، میں مجبور کتنی مرتبہ گیا، بلانے گیا، کوشش کرا، کیا بھی بولے تو نہیں آ رہی. اور میں الحمدللہ کیا کرا، چلو بھائی یہاں پر کاروبار تو بہت نقصان ہو گیا بول کے میں دبئی یا سعودی گیا، اب الحمدللہ اچھا کما رہا ہوں. اب فون کر رہی، اب میسج کر رہی میرے کو پیسے بھیجو ہر مہینہ بول کے. جتنے دن پیسے ہیں اتنے دن ہی محبت، پیسے ختم، تو کون کی میں کون کی بول رہی آج عورتیں. دیندار نہیں ہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا، یاد رکھو. دیندار ہے تو ایک ٹائم کا کھا کے ایک ٹائم کا بھوکا رہ کے بھی الحمدللہ بولتی. دیندار نہیں ہے نا، تمہاری آدھی تنخواہ اس کے میک اپ پہ لگا دیتی. دیندار ہے تو تمہارے سامنے بھی نماز پڑھتی، تمہارے غیر موجودگی میں بھی نماز پڑھتی، پردہ کرتی، بچوں کی اچھی تربیت کرتی. اگر دیندار نہیں ہے نا، شوہر کی ڈر کی وجہ سے لوگ بول کے کر لیتے نا، نہیں مول صاحب خوبصورت ہے، نماز نہیں، نماز ہم آنے کے بعد سکھا لیتے نا جی مول صاحب، عقیدہ صحیح نہیں ہے، ارے ہم سدھار لیتے نا مول صاحب، بعد میں سدھار لیتے بولے سن کو آج تک کسی کو نہیں دیکھا میں انہیں سدھر جاتا، انہیں سدھرتی نہیں. شوہر رہے جب نماز پڑھ لیتی، شوہر جانے سے نماز چھوڑ دیتی. شوہر چھٹی میں آیا بولے تو اس کے کپڑے پورے الماری چینج ہو جاتی. کئی عورتوں کو دیکھے تو بات بول رہا ہوں بھائی، الماری کے کپڑے پورے غائب ہو جاتے، پورے ایسا فلسطینہ کے ڈریس، وہ کیا ہے پورے اوڑھنا سب، نماز رہی ہوتی دن متقی پرہیزگار بن جاتی. جیسا شوہر گیا پھر سعودی کو بولے تو پورے نکلتے، پھر وہ حافظ تین کے، وہ میک اپ، وہ فیشن پرستی سب نکلتی. میرے بھائی دیندار عورت کی بہت زیادہ، اگر اس سے نکاح کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے، دینداری کو نہیں دیکھنے کا بہت بڑا نقصان ہے، یاد رکھو. تو اس لیے دیندار عورت سے نکاح کرو، یہ لڑکے والوں کے لیے نصیحت ہے. لڑکی والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت، جس کے اخلاق اور جس کی دینداری تمہیں پسند آ جائے تو تم اپنی بچیوں کا، اپنی عورتوں کا نکاح اس سے کر دو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو لڑکے میں بھی کیا دیکھو، بولے دین اور، بولو نا بھائی، اخلاق. دین اور اخلاق یہ دو چیزاں دیکھو. آج کیا بول رہے، جیسا لڑکے والے پوچھ رہے پیسے ویسا لڑکی والے بھی پوچھ رہے. ہاں مول صاحب کیا کرتا بچہ، بچہ باہر گیا، سعودی گیا، اچھا فیملی ویزا ہے کی، کتنے کماتا، کیا جاب کرتا، کیا کاروبار کرتا. ارے پریشانی تو بچیوں کی طرف سے چھوں گی بول کے سوچ رہے تھے ہم لوگ کہ غریب بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، لوگ جہیز پوچھ رہے، پیسے پوچھ رہے، ہنڈا پوچھ رہے بول کے. بچے والے بھی پریشان ہے بھائی. کچھ دن پہلے سعودی سے ایک بچہ کال کر کے بول رہا، مول صاحب میں سعودی میں ڈرائیور ہوں، اب انڈیا میں جہاں بھی میرے امی نے جا کے رشتہ مانگ رہے، رشتہ پوچھ رہے، رشتہ دیکھ رہے، تو کیا کرتا بچہ، فیملی ویزا ہے کیا، فیملی ویزا نہیں ہے تو نہیں دیتے. بول رہے مول صاحب کیا کرنا، اب میں کہاں سے لانا فیملی ویزا، میں ڈرائیور ہوں، میرا نکاح نہیں ہو رہا. بول رہا